السلام علیکم. اور اسماعیل ہے. میرا کویشچن ہے کہ اگر کسی بستی کے اہل ظالم ہوں تو ان سے نجات کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ صحیح ہے. ایک قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نساء 4 اس کی 75 آیت ہے. اس میں کیا لکھا میں پڑھ دیتا ہوں پہلے. سورہ نساء 4 اس کی 75 آیت اگر آپ قرآن میں دیکھنا چاہیں. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. اور تمہارے لیے کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں نہ لڑو، اور جو مرد و عورتوں جو کمزور ہیں اور بیٹے وہ لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال جس کے اہل ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے سرپرست بنا اور ہمارے لیے اپنے پاس سے مدد کرنے والا بنا. دیکھیں یہاں پر اس قرآن مجید میں یہ بتا رہا اللہ تعالیٰ کہ ایسا شہر جس کے جو کنٹرولرز ہیں ظالم ہیں اس کے وہ لوگ، اور تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تم ان کمزور مردوں کے لیے، ان کمزور عورتوں کے لیے، اور وہ جو بچے ہیں کمزور ان کے تم اللہ کی راہ میں لڑائی کرو، اللہ کی راستے میں فی سبیل اللہ کی راہ میں لڑائی کرو. اور ان لوگوں کے لیے اللہ کہا کیوں نہیں لڑتے تم؟ اور وہ لوگ کون ہیں؟ وہ یہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة، ہم کو نکال دے، اخرجنا ہمیں نکال دے اس شہر کے ظالموں سے نکال دے، اور ہمارے لیے بنا اپنے پاس سے ولی اور اپنے پاس سے مددگار. یہ دعا مانگ رہے ہیں وہ لوگ، اور کہہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے ظالموں سے نکال دے جو ظالم لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پروٹیکٹر ولی بھیج دے اور مددگار اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کیوں نہیں لڑتے ان لوگوں کے لیے اللہ کی راہ میں. تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آج کل جو ریبیلیس موومنٹ چلی ہوئی ہے کہاں ہو رہی ہے؟ عرب ورلڈ میں، اور سارے ان کے کہنا ہے جو سربراہ سب ظالم ہیں، تو وہ یہ چیز نہیں ہے. وہ میں اس لیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ پہلے سمجھیں کہ یہ کیا لکھا ہے وَمَا لَكُمْ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کہہ رہا ہے کیوں نہیں لڑتے وہ اللہ کی راہ میں. اب اللہ کی راہ یہ نہیں ہے کہ آپ فزیکلی تلوار اٹھا کے کسی گردن کاٹنی شروع کر دیں، لڑائی کریں فزیکلی. اللہ کی راہ جو ہے وہ احکامات ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کے، جس کو ہمیں فالو کرنا ہے. وہ باتیں یا وہ احکامات جو رائٹ اور رانگ جو ہمیں کرنا ہے اور جس سے ہمیں منع کیا جائے وہ اللہ کی راہ ہے. اس راہ پہ چلنے کے لیے اللہ کہا ہے تم لڑائی کرو. اس راہ پہ چلنے کے لیے آپ لڑائی کریں. اس سے کیا ہوگا؟ جو ظلم میں جو لوگ ہیں، جو کمزور مرد ہیں اور جو کمزور عورتیں ہیں یا بچے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار بھیج دے گا. اللہ تعالیٰ ہی مددگار بنا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ولی بنا رہا ہے، پروٹیکٹر. تو یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ بھی وہی ہے. وہ موومنٹ نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ ایک لڑائی کرنے کا ایک آپ اشتعال کر رہے ہیں. جو بہت ہی خطرناک قسم کے لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ تم جو اس کو ہٹاؤ. وہ دوسرا گیم ہو رہا ہے یہاں پر معاشرے میں، عرب ورلڈ کے اندر. جو میں نے اس لیے آپ نے سوال کیا اس کو میں نے بتانا تھا آپ کو کہ یہ اس طرح ہے. السلام علیکم. آپ سے ایک سوال ہے، اللہ نے ایمان والوں کو کن لوگوں کی سرپرستی پکڑنے سے منع کیا ہے؟ اچھا دیکھیے قرآن مجید میں تو بہت سارے لوگ ہیں، جیسے اولیاء جو کافر ہے، سرپرستی اولیاءوں کی، کفر کرنے والوں کی. اور ہم نے پڑھتے آ رہے تھے جو اللہ تعالیٰ کے اگر نیک لوگ بھی ہیں ان کی بھی سرپرستی پکڑنے کو منع کیا. ان کو فالو کرنے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسپیسیفکلی ایک گروپ ہے، دو گروپ، یہودی اور نصارہ. المائدہ 5 اس کی 51 آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. تم نہ پکڑو یہودیوں کو اور نصارہ کو اولیاء سرپرست. بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہ ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں. یہودی نصارہ ایک دوسرے کی سرپرستی کرتے ہیں. ومن یتولہم منکم فانہ منہم. اگر تم میں سے کوئی ان کو ولی بنائے گا یا سرپرست بنائے گا تو انہی میں سے ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا ظالم قوم کو.
تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے یہودی اور نصارہ کو، ان کو سرپرست نہ پکڑو، اگر تم ان کو سرپرست پکڑو گے، سرپرست مطلب اولیاء، سرپرست ولی پکڑو گے تو تم انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور بات ہے قرآن میں سورہ توبہ 9 اس کی 23 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہیں پکڑو اپنے باپ دادا کو اور اپنے بھائیوں کو اولیاء سرپرست اگر وہ محبت کرتے ہیں کفر سے، علی الایمان اوپر ایمان کے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ اور جو کوئی ان کو اولیاء سرپرست بنائے گا وہ تم میں سے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو ایک یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیے ایک تو جنرلی یہودی نصارہ ہو گیا، لیکن اگر کفر کر رہے ہیں آپ کے باپ دادا اور اگر کفر کر رہے ہیں آپ کے بھائی بند اور کفر کر رہے ہیں ایمان کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، ان سے زیادہ محبت ہے کفر سے، اللہ کہہ رہا ہے ان کو سرپرست مت بناؤ، ان سے ان کی پروٹیکشن مت لو، ان کی مطلب سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہا اگر تم ایسا کرو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے، ظلم کرنے لوگ۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرپرستی جو ہے وہ ایمان والوں پہ رکھی ہے، ایک دوسرے کے ایمان والے تو سرپرست ہیں، اور وہ بھی میں نے بتا دی ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس رکھیں۔ جو کفر کر رہے ہوتے ہیں ان کو تو سرپرست بنانا ہی نہیں ہے، چاہے تمہارے باپ دادا ہوں چاہے تمہارے بھائی ہوں، یہ آپ کا بلڈ ریلیشن کو بھی ایک طرح سے توڑ رہے ہیں۔ مگر قرآن مجید میں لکھا ان کے ساتھ ایک زندگی اچھی گزار سکتے ہیں حسن سلوک سے اگر باپ دادا کے ساتھ گزارنے، لیکن ان کی پروٹیکشن مطلب ان کی ان سے کمفرٹ زون لینا کفر کے اندر وہ نہیں کر سکتے آپ ایمان کے مقابلے میں۔ تو یہ لوگ شیخ صاحب یہ سابقون سبقت لے جانے والوں کے بارے میں قرآن کی آیتوں سے وضاحت کیجیے کہ وہ قربت والے ہیں۔ اچھا، اب قرآن مجید میں یہ سابقون سبقت لے جانے والے کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ آیتوں میں وضاحت یہ ہے کہ سورہ توبہ 9 دیکھیں آپ، اس میں 100 آیت ہے، اس میں لکھا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور مہاجرین اور انصار سے سبقت لے جانے والے پہلے لوگ اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے، اور ان سے ان کے لیے باغات تیار کیے گئے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب سابقون کا مطلب ہوتا ہے سبقت لے جانے، آگے، اہیڈ، آگے ہو گئے۔ قرآن مجید میں ابھی آگے آیت اور بھی ہے، ایک تو سمجھے دائیں ہاتھ والے ہیں اور ایک بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ایک ان دائیں اور بائیں کے آگے سبقت لیڈرز فرنٹ پہ جو ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ مقربین، جو قربت والے ہیں، جو آپ کا جو سوال ہے قربت والے، وہ جو تھے نا کہ کون زیادہ قریب، وہ سبقت لے گئے انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن اور میسج کے اندر اور عمل کے اندر، وہ سبقت لے گئے، اہیڈ ہیں۔ دائنے والے، بائیں والے اور اہیڈ، بائیں والے تو گڑبڑ پکڑے جائیں گے بیچارے، دائیں والے بھی جنت میں ہوں گے، لیکن سبقت والے ہیں جو باقاعدہ جنت میں زیادہ ہے، مطلب آگے کی جنت میں بھی اس کے وہ ہیں درجے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ایمان لائے، فرسٹ بلیورز، ان ٹائم آلسو اور ان آل دا ٹائم۔ جب بھی قرآن کی آیت کی وضاحت ہوگی، جو فرسٹ بلیورز ہوتے ہیں، جو ہجرت بھی کرتے ہیں اپنے، اور ہجرت بھی کرتے ہیں اور مددگار بھی ہوتے ہیں، انصار، ان کی ڈیفینیشن مہاجر بھی ہیں اور انصار ہے فرسٹ، کیونکہ انیشیلی جب بھی کوئی میسج انویل ہوتا ہے کہیں پر بھی، تو اس کے فرسٹ بلیورز جو ہیں ان کو بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے، بعد میں بہت بڑی جماعت بن جائے۔ پہلے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے پہلے کنفرنٹیشنز کو اور اس سسٹم کو فالو کرنے میں جو ان کو مشکلات آئیں، تو اللہ کہتا ہے پھر بعد میں لوگوں نے ان کو فالو کیا، احسان، اللہ بھی ان سے راضی ہو اور وہ ان سے راضی، ان کے لیے جنات ہیں۔ آگے ایک اور جگہ سورہ المومنون میں لکھا رہا ہوں، آپ لکھ لیں، 23 سورت ہے، اس کی 60 اور 61، ان کا بیہیویئر لکھا ہوا ہے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اور جو کچھ بھی انہیں دیا گیا خرچ کرتے ہیں اور ان کے دل میں لرزتے رہتے ہیں، ان کے دل لرزتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں، وہی ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی ہیں جو سبقت لے جانے والے ہیں۔ اچھا، اب اور ڈیفائن کیا کہ ان کے دل لرزتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اس کی اللہ کے پاس پہنچنے کے لیے، اور ان کی نیکیوں میں جلدی کرتے رہتے ہیں۔ پھر سورہ الواقعہ میں
56:9-11 ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور صحاب مشمع بائیں طرف والے، رائٹ ہینڈ والے کیا ہیں؟ وہ سبقت اور سبقت لے جانے والے، تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں۔ سبقت لے جانے والوں کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ سبقت ہی لے کے جائیں گے، اور اللہ یہاں کہتا ہے اولئک المقربون، یہ قربت والے ہیں۔ یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ہم لوگ جو ہیں، ہم ان لوگوں کو پکڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں باقاعدہ کیونکہ سبقت لے گئے ایمان کے اندر، تو اور ان کی ڈیفینیشن ہی یہ مقربون ہے، جو وہ آیت میں لکھا ہوا تھا کہ کون زیادہ قریب ہیں، ایہم اقرب۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سورہ حشر میں آگے 59:9 اور 10 میں بتاتا ہے والذین اتبعوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ اور یہ صدقہ خیرات ان لوگوں کو، یہ لوگ جو ہے نا اپنی زندگی جو ہے وہ گزاریں گے صدقہ خیرات میں، یہ کام نہیں کریں گے، یہ ان کو صدقہ خیرات میں رہیں گے۔ لوگوں کے لیے جو ان سے قبل، یہ ایسے لوگ ہیں یہاں پر اس آیت کا کانٹیکسٹ وہ ہے کہ وہ جو رسول جو دے اس کو لے لو، جس سے رسول منع کر دے اسی کانٹیکسٹ میں ہے۔ اور یہ صدقہ لوگوں کے لیے جو ان سے پہلے دائروں میں اور ایمان میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایمان کے دائرے کے اندر صدقہ خیرات پہ یہ پلتے ہیں۔ کون؟ جن کی بات ہو رہی ہے سبقت والے، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے۔ اب فرض کر صدقہ خیرات میں پل رہا ہوں اور کوئی اور آدمی ایمان میں داخل ہو تو وہ بھی صدقہ خیرات میں آ رہا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں، آنے والے سے محبت کر رہے ہیں، اور اپنے سینوں میں کوئی حجت نہیں پاتے اس میں سے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ اب ان کو بھی شیئر ملے گا کیونکہ وہ بھی اس کے اندر پلیں گے، تو جو ان کو شیئر دے ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، ان کو بھی وہ شیئر کر رہے ہیں۔ اور نہ ہی اپنے اثروں پر اثر ہوتا ہے ان کو، نہ ہی ان کو اپنے نفوسوں پہ اثر ہوتا ہے کہ ان کو دیا جا رہا ہے، یا ان کو یہ بھی نہیں احساس ہے، ان کو اٹینشن بھی زیادہ مل رہی ہے کہ ان کو ابھی تعلیمات حاصل کرنی ہے ایسنس کے اندر، میسج کے اندر۔ اور اگرچہ وہ غربت کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، کہ وہ خود بھی غریب کیوں نہ ہو، تب بھی انہیں اثر نہیں ہو رہا ہے۔ ان کو جو ملا جا رہا ہے، جو آنے والے جو ہجرت میں آ رہا ہے ان کو اگر شیئر ملا جا رہا ہے ان کا جو شیئر ہے، تو ان کو اس بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ اور جو کوئی اپنے نفوس میں کنجوسی سے محفوظ ہوا وہی فلاح پا جائیں گے۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ تو بات ان لوگ کی ہو گئی جو پہلے سے ایمان کے دائرے کے اندر سبقت لے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو آنے والے ہیں ان کو وہ جو دیا جا رہا ہے، چاہے وہ میسج دیا جا رہا ہے یا کوئی اگر شیئر دیا جا رہا ہے، تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا، ان کو کوئی دل میں کوئی محسوس نہیں ہو رہا ان کو کیوں دیا رہا ہے، حالانکہ وہ خود بھی غریب ہیں، پھر بھی ان کو احساس نہیں ہو رہا۔ یہ ہے سبقت والے نوجوانوں کا بیہیویئر۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نیکسٹ آیت میں جو ہجرت کر کے آئے ایمان کے اندر، اور وہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اس کے بارے میں آگے لکھا ہے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے انہوں نے کہا اے رب ہماری مغفرت کر دے، ہمارے بھائی جو لوگ پہلے سے سبقت لے گئے ایمان میں، ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو میں غل نہ رکھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے پہلے سے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب ہمارے بے شک تو رؤوف الرحیم ہے۔ تو جو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے سے ہیں اور ایمان میں ہمیں سے سبقت مل گئی، ان کے دل میں غل آ جاتا ہے، ان کے دل میں تو کچھ نہیں ہے، ان کے دل میں غل ہے۔ نہیں، جو بعد میں آ رہے ہیں ان کے دل میں غل اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ان سے جیلس ہیں، سمجھ رہے؟ وہ جو ہیں وہ تو انہیں فکر ہی نہیں ہے، وہ تو سبقت لے گئے نا، یہ تو بعد میں آئے ایمان کے اندر، ان کو بعد میں تو یہ کہتے ہیں اے رب ہماری مغفرت کر دے ہمارے بھائی کے لیے، اور جو ہمارے ایمان کے ساتھ یہ لوگ سبقت لے گئے، اور اللہ کہہ رہا ہے پھر ولا تجعل فی قلوبنا غلا، وہ کہتے ہیں ہمارے دل میں جو غل ہے اس کو نکال دے، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے، ربنا انک رؤوف الرحیم، اے رب تو رؤوف الرحیم ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں یہ بات ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں باقاعدہ ہمارا غل نکال، کیونکہ ان کو جیلسی ہے یا غل کہنا کینہ پن ہے، کیونکہ وہ خود نہیں کر پائے، ان کو نہیں ملا وہ درجہ، سمجھ رہے؟ وہ ان کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، ان کو تو آپ غریب ہیں،
ان کو تو وہ دے رہے ہیں, ان کو تو محسوس تک نہیں ہو رہا کہ وہ کون آ رہا ہے, بلکہ خوش ہو رہے ہیں, ان کے دل میں آ جاتی ہے چیز. تو یہ سبقت, یہ وہ لوگ ہیں جو ہیں تو یہ بھی نیک لوگ, ظاہری بات ہے ان کو اللہ, مگر ان میں یہ چیز آ جاتی ہے, سمجھ رہے, یہ ان میں چیز آ رہی ہے. تو یہ کہ یہ ہم سے پہلے سے لوگ ہیں تو ان میں غلب, یا تو اللہ مانگ رہے کہ ہمارے اندر غلب نکال دے, سمجھ رہے آپ. تو یہ جو آپ نے جو آیت پوچھی, اس میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ جو لوگ ایمان کے اندر ہجرت کر جائیں اور مدد بھی کریں, اور بگنرز ہیں, اور وہ اسی شعر کے اندر پل رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں, جو بھی ہو رہا ہے اسی کے اندر سلسلہ ان کا چل رہا ہے, وہ تو ہو گئے سبقت والے. اور ان کو جب ان کے پاس ایمان میں کوئی مائگریٹ کر کے آئے گا اور اسی کیٹیگری میں آئے گا جو ان کی خود کی کیٹیگری ہے, ان کو جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں, چاہے وہ سائیکولوجیکلی آیات کی انڈرسٹینڈنگ دی جا رہی ہے, چاہے ان کو پیسے سے نوازا جا رہا ہے, کچھ بھی ان کو نہیں ہوتا. لیکن جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں, جو ان کی سیکنڈ ڈگری, حالانکہ ان کا درجہ وہی ہے, لیکن ان کو فیل ہو رہا ہے, ان کے اندر غل آ رہا ہے, جو وہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ غل ہم سے دور کر دے. صحیح ہے. وعلیکم السلام. ہر مضمون کا کوئی معلم ضرور ہوتا ہے. قرآن بھی ایک بہت بڑا مضمون ہے, اس کا معلم ہونا چاہیے, اس کو ذرا واضح کریں. قرآن کا معلم, دیکھیے قرآن مجید کا جو اصل معلم تو اللہ تعالیٰ ہے. سورہ الرحمن میں اللہ بتاتا ہے نا, الرحمن علم القرآن, الرحمن اس کا نام ہے, اس نے تعلیم دی قرآن کی. سورہ الرحمن 1-4 آئے تھے. الرحمن علم القرآن, الرحمن اس کا نام ہے, تعلیم دی اس نے قرآن کی. خلق الانسان, اسی نے انسان کو تخلیق کیا. علمہ البیان, اور اس نے اس کو علم دیا بیان کرنے کا, وضاحت کرنے کا. اب پہلا تو معلم اللہ تعالیٰ ہے. آپ نے کہا سوال میں کوئی نہ کوئی انسان کا مقصد آپ ریفر کر رہے ہیں, شاید آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے کا طریقہ کار بتایا کس طرح, وہ پہلے سمجھ لیں. 2-3 آیت میں بتا دیتا ہوں کہ اگر قرآن اللہ تعالیٰ پڑھا رہا ہے تو وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کس طریقے سے آپ اس کتاب کو اپروچ کریں. تو وہ کہتا ہے سورہ نحل 16 کی 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, پر جب بھی پڑھو قرآن تم اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے. تو الرحمن نے علم القرآن, تعلیم قرآن کی کیسے دی کہ جب بھی پڑھو قرآن اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی وجہ سے. تو اس کے معنی میں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے. تو یہ اعوذ باللہ پڑھا میں نے, اس آیات کی بیس پہ پڑھا, سورہ انحل 16 اس کی 98 آیت. پھر آگے لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں سورہ 96, اس میں لکھا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے تخلیق کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق, انسان کو علق سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم, پڑھتے رب اکرم کرم کر دے گا. الذی علم بالقلم, اس نے علم دیا قلم کے ساتھ. علم الانسان ما لم, علم دے دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا. تو پہلے پڑھا اعوذ باللہ, کیوں کہ اللہ کہہ رہا ہے پڑھو اللہ کے پناہ مانگو شیطان ہے. یہاں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اب پڑھو, کس طرح پڑھو, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ. بسمی, اپنے رب کے نام. تو ہم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو پہلے تو اللہ کی پناہ مانگی شیطان رجم سے, پھر پڑھا بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان اور رحم. دونوں کمانڈ قرآن میں لکھی ہیں. پہلا کمانڈ یہ تھا کہ پڑھو اپنے رب کے پڑھو اللہ کی پناہ مانگو شیطان رجم کی سے. تو ہم نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کے سے. دوسرا اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ. تو اللہ کے نام کے ساتھ میں پڑھوں نہایت مہربان اور رحم کرنے والا. یہ دو باتیں جب میں نے کہہ دی تو اب آپ سوچیے آپ کے ذہن میں کیا ہوگا. ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمارے ذہن میں جیسے ہی میں نے پڑھنا شروع کیا تو زناٹے سے شیطان جو ہے بہت سارے خیالات جو کانسیپٹس لے کے آ جائے گا اور وہ اس کو بیفوک کر دے گا, ایسے آیت کے اوپر وہ اوپر آ جائے گی. اور آدمی یہ سمجھتا ہے جو شیطان اس کو بتا رہا ہوتا ہے, یہ کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں پریویلنگ ہے وہی سمجھتا ہے یہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے. وہی جو قرآن, وہی عربی میں وہی سمجھ رہا ہے جو اس کے ذہن میں, قرآن میں وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے. تو یہ سمجھو جب آپ نے اللہ کی پناہ مانگی تو اس کو جانے مت دیں ساتھ میں, اور اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا تو اللہ کی بات سمجھیں کہ یہ میں جانتا ہوں, جو چیز ذہن میں آ گئی تو کہنا یہ جانتا ہوں.
یہ میں سمجھ رہا ہوں، تو پھر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، مگر ہوتا کیا ہے وہی چیز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو دیکھنا دکھا رہا ہوتا ہے شیطان. تو قرآن کو نیکڈ آئی کرنے کے لیے آپ کو ایز اٹ از پڑھنا ہے. ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی اسی وقت میں نے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تجھے خلق کیا. اقرأ باسم ربک الذی، تو میں نے اس کا ایکسپلینیشن دیا اللہ کے نام کے ساتھ. اس کے معنی ہے کہ میں پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن آپ کے ذہن میں یہ تھوڑی جائے گا. آپ نے بولا یہ سورت تھی، سورہ الگ، 27واں مہینہ تھا، رمضان تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر اللہ جبرائیل علیہ السلام نے آن کے پہلے ان کو کمانڈ کیا اقرا، انہوں نے کہا ما نبی قارئ. یہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں آ گئی. ساری باتیں جو آئیں اب آپ تھوڑی سن رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے پڑھو اپنے رب کے نام سے، تم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تھوڑی آئے گا، کبھی نہیں آئے گا. وہ ساری باتیں آئیں گی. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو نیکڈ آئی سے پڑھ ہی نہیں سک رہے، کیونکہ جیسے ہی آپ نے پڑھا اتنی ساری باتیں ذہن میں آ گئی. تو وہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ وہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو. یہ سب جو بتا رہا ہوں یہ وجہ وہی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہو جائیں آپ. جب آپ کے اللہ کے نام کے ساتھ تو اللہ کے نام کے ساتھ. اور آپ نے جب اقرأ باسم ربک الذی جو ہسٹری میں بتایا وہ ایک انفارمیشن اس کو بولے رکھا میں نے اپنے پاس، اس کو میں مان رہا ہوں، الگ ہے وہ بات. لیکن جب یہاں اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے پڑھ اپنے ان کے ذریعے کہہ رہا ہے پڑھ، تو میں پڑھوں اپنے رب کے نام کے ساتھ. میں کہوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کے نام کے ساتھ ہوں جو رحم کرتا ہے، مہربان اور میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں. تو یہ دو چیزیں کا کمبینیشن لے کے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ طریقہ معلم قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ خود طریقہ بتا رہا ہے. لیکن کیا ہوا قرآن مجید کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. ربنا دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے. البقرہ 2 سورت ہے، اس کی 129 آیت میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیتک وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم. اے رب مابوس کر دے ان میں رسول جو تیری آیات تلاوت کرے گا اور وہ حکمت علم دے گا کتاب کا. تو اس کے معنی معلم پوچھ رہے ہیں نا، وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ، معلم کون ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں کا تزکیہ کر دے گا، بے شک تو طاقتور حکمت والا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہو گئے معلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہو گئے. وہ تلاوت کرتا ہے آیات کی، کتاب کا علم دیتا ہے، حکمت سے بات کرتا ہے اور تزکیہ. تو یہ طریقہ کار جو ہے کتاب کا علم دینا ہے، یہ معلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. یہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار ہے علم دینے کا. کتاب کا علم دے گا، آیت تلاوت کرے گا، کتاب کا علم دے گا، حکمت سے بات کرے اور تزکیہ کر دے گا، لوگوں کو جسٹیفائی کر دے گا. یہ طریقہ کار معلم. اب آیا انسان. اب میں بھی تو کھڑا ہوں کہ آل عمران 3 اس کی 17 آیت ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے نہیں اللہ اسے کتاب دے اور حکم و نبوت دے، پھر وہ یہ کہے کہ تم میرے بندے بن جاؤ، پھر وہ لوگوں کے لیے یہی کہے گا میرے بندے بن جاؤ، اور علاوہ یہ کہ لیکن وہ کہے گا تم رب والے بن جاؤ. ساتھ جو تم کتاب سکھاتے ہو، بما کنتم تعلمون الکتاب، بسبب تم علم دیتے ہو کتاب سے، وبما کنتم تدرسون، اور تم درس دیتے ہو کتاب سے. اب کیا ہوا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دنیا میں معلم کون ہوں گے؟ جو کتاب کا علم دیں گے اور کتاب کا درس دیں گے. یہ لکھا ہوا بما کنتم تعلمون الکتاب، تم کتاب کا علم دیتے ہو اور کتاب کا تم درس دیتے ہو. یہ دو صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مینشن کر دی جمع میں لوگوں کی. اب مسئلہ کیا ہوا؟ اب آپ آئے یہاں پر لوگ میں لیڈیز اور جینٹس آئے، پہلے جو بھی آ رہے ہیں، پہلے میں طریقہ کار بتا رہا ہوں. تو ہم نے کیا کیا، آج کا موضوع ڈسکرائب تھا بھائی آج قرآن کیا کہتا ہے اولیاء ولی کے بارے میں. تو یہ سب یہ آپ کو کتابچہ دیا گیا، کتاب بکلیٹ، اس میں عربی کی آیتیں تھی اور ترجمہ تھا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رسول جو ہے وہ آیت تلاوت کرتا ہے، کتاب کا علم دیتا ہے. تو سنت رسول میں آپ کو بھی آیت تلاوت کرنی ہے اور کتاب کا علم دینا ہے. تو آیتیں سامنے رکھ دی گئی، میں نے آپ کے سامنے آیتیں رکھی. اولیاء کے بارے میں قرآن کہتا ہے آیتیں رکھ دی، تو میں نے آیتیں تلاوت کی، کتاب کا علم دیا. یہ لکھا ہے بما کنتم تعلمون، وہ سبب وہ کتاب کا علم دیتے ہیں، وبما کنتم تدرسون، وہ درس بھی دیتے ہیں اور درس بھی دیا.
اب کوشچن میرا یہ ہے کہ آپ کے اور لوگ بھی تو کر رہے ہیں. میں نے اور لوگ کون کر رہا ہے, کون کتاب کا کون آیتیں پکڑا رہا ہے کسی لیکچر میں کہ بھائی یہ کتاب ہے, یہ قرآن کی آیتیں, یہ آج ڈسکس کریں, کون کر رہا ہے؟ مطلب بہرحال معلم میں نے آپ کو بتا دیا, معلم جو ہے اللہ تعالیٰ ہیں, معلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. معلم جو ہے ہر وہ انسان ہے جو اس کتاب کو پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے, اور ایگزیکٹلی اسی طرح جیسا کتاب چاہے آیتیں سامنے رکھ کے آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. سنت رسول میں بھی یہی, ہسٹری میں بھی یہ کہ انہوں نے وقت سچویشن کے مطابق آیتیں آتی تھی, سچویشن کے مطابق. اس طرح قرآن شروع سے آخر تک نہیں نازل ہوا ہے, سچویشن کے مطابق وہ آیتیں تلاوت کر رہے تھے. یہی طریقہ کار ہے اور یہی سمجھنے کا طریقہ ہے اس کا. اور کوئی سوال کرنا چاہے گا صاحب؟ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر کا اختتام ہوتا ہے, اور آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.